صادق ملک صاحب، آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ پریزیڈنٹ نے جب اس کو ریفیوز نہیں کیا، آپ کی گورنمنٹ نے لا کیسے بنا دیا اس کو اور گزٹ میں کیسے ڈلوا دیا؟ یا آپ کی گورنمنٹ کام دکھا کے گئی ہے ویسے، کیونکہ آلموسٹ وہی ڈیز چل رہے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نگران آ چکی تھی۔ صادق صاحب دیکھیں، میں بڑی مؤدبانہ 2-3 گزارشات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ پہلی جو گزارش ہے جو تھوڑی سی پروووکیٹو ہے، وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ صدر صاحب نے آئین کو پامال کیا ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ صدر پاکستان کو پروٹیکشن ہے، لیکن کسی بھی وقت ان کا مواخذہ کیا جا سکتا ہے، ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے اس بات پہ اگر وہ آئین کو پامال کریں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بات میں بغیر، اور میں کہہ ظاہری طور پہ رہا ہوں، میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں یہ آئینی اور قانونی ماہر ہیں، یہ اس پہ تبصرہ کریں گے، میں تو صرف اپنا انالیسس آپ کو دے رہا ہوں ایز اے پارلیمنٹیرین۔ صدر پاکستان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی بل کو ریجیکٹ کر سکے۔ صدر پاکستان کے پاس صرف طاقت یہ ہے کہ وہ بل کو واپس کر سکے، بس یہ وہ کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ بل کو مان سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور یا وہ بل کو پارلیمان کو واپس کر سکتے ہیں، بل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ نہ یہ 8ویں ترمیم سے پہلے ان کے پاس طاقت تھی، نہ یہ 8ویں ترمیم جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کی تھی ذرا صدر صاحب کو مضبوط کرنے کے لیے اس وقت، اس کے بعد ان کے پاس یہ طاقت ہے۔ یعنی اگر یہ تمام بات جو شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں، اگر یہ تمام بات مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صدر اپنے پورے 5 سال کے عرصے میں تمام پارلیمان کی جو لیجسلیٹو ایکٹیویٹی ہے، قانون سازی کی جو اس کی ایبلٹی ہے، اس کو پامال کر سکتا ہے۔ یعنی صدر کے پاس بل آئیں، صدر نہ تو اس کو مانیں یا ایکسیپٹ کریں یا اس سے ایسنٹ کریں، اور نہ اس کو واپس بھیجیں، اور خاموشی سے ایک فائل کے اوپر رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان کچھ بھی چاہے، پارلیمان کے دونوں ہاؤسز کچھ بھی چاہیں، جو بھی بل پاس کریں، صرف خاموشی کے ذریعے اس کو پامال کر سکتے ہیں صدر پاکستان۔ یہ تو آئین کی منشا ہے نہیں بھائی۔ آئین میں جس کا یہ ذکر دونوں بھائی کر رہے تھے، نہیں، مسئلہ یہ ہے، وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آئین کی یہ منشا تو ہے نا مصدق صاحب کہ پریزیڈنٹ نے ان دا فرسٹ سٹیج ہیز ٹو اپلائی ہز مائنڈ۔ اب آپ کی بدقسمتی سیاسی طور پہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے ہی نہیں، نہ پارلیمنٹ کا سیشن ہے، نہ پارلیمنٹ موجود ہے، وہ ڈیزالو ہو چکی ہے۔ آپ جو چاہ رہے ہیں، اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ پارلیمنٹ ایکٹیو ہوتی، ڈیزالو نہ ہوئی ہوتی، تو آپ یہ پرابلم ہی نہ کریٹ ہوتی، آپ کہتے کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ جوائنٹ سیشن میں لے جاتے ہیں ہم، لیکن کیونکہ اب وہ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک سیاسی سکی ہوئی ہے کہ وہ آپ دوبارہ کروا نہیں سکتے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی منشا کو اس طرح بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے، سر ایک منٹ، ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ مائنڈ اپلائی پریزیڈنٹ کو پہلی سٹیج میں کرنے کہا گیا، ورنہ تو وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے، جو سیکنڈ سٹیج میں کہا ہوا ہے کہ وہ خود بخود لا بن جائے گا، وہ ہو جائے گا، جو لفظ یوز کیا تھا ابھی انہوں نے اشتر صاحب نے بھی، کہ وہ ڈیم ٹو بیکم دا لا۔ تو کہنے کا مطلب اس سٹیج میں یہ نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ فرسٹریٹ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جا رہا ہے اسٹرائک ڈاؤن۔ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے خیال میں آپ کے سامنے میں 2 اضافی نکات رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اگر پارلیمان ان سیشن ہو بھی پارلیمان ان سیشن، اور ایک فائل جس پہ لکھا ہی کچھ نہیں ہوا، پارلیمان اس کو کیا کرے؟ آپ مان لیں کہ فائل واپس آ گئی اور فائل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، اور آئین یہ کہتا ہے کہ یا آپ اسے مان لیں، اور یا جو تجاویز صدر صاحب نے لکھی ہیں یا آبزرویشنز لکھی ہیں ان کے تحت جوائنٹ سیشن میں ڈسکشن کر کے اسے ریجیکٹ کریں، پاس کریں، اور اس کو بل کو بنا کے بھیجیں۔ ارے بھائی، صدر صاحب نے تو لکھا ہی کچھ نہیں ہے، تو اگر پارلیمان سیشن میں بھی ہوتی تو کیا کرتی؟ خالی کاغذ کو تکتی رہتی، گھورتی رہتی کہ ہیں یہ کاغذ آیا، اس پہ کچھ نہیں لکھا۔ تو آپ کیسے اسیوم کر رہے ہیں کہ وہ بل بن گیا قانون جب صدر نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے؟ اور اب وہ صدر کہہ رہے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرے عملے نے مجھے ڈاج کیا ہے۔ جی مطلب میں ابھی جی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ جی دوسری بات بہت ہی اچھی کی آپ نے۔ پہلی بات تو ثابت ہو گئی
پہلے میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یا شعیب شاہین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر چاہے تو تمام پارلیمان کو 5 سال کے لیے پامال کر دینا، جواب دے، نہ ہاں کرے نہ کرے، نہ فائل بھیجے نہ کچھ لکھے، اور کوئی قانون نہ بن سکے. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی اپلیکیشن آف مائنڈ کی. تو اپلیکیشن آف مائنڈ جو ہے میرے بھائی، اپلیکیشن آف مائنڈ فائل پہ ہوتی ہے. ریاست سازی کے عمل میں اپلیکیشن آف مائنڈ خواب میں نہیں ہوتی، نہ میرے ذہن کے کسی خاکے میں ہوتی ہے، نہ زبانی کلامی میں نے اس کو فون کر کے کہا تھا یار ذرا دیکھ لیں بھیج دیں یار، ایسے نہیں ہوتا. اپلیکیشن آف مائنڈ فائل پہ ہوتی ہے، فائل میں لکھا ہونا چاہیے. فائل میں لکھا ہوگا. اگر صدر نے کہا کہ یہ، صدر نے 17 بل ریجیکٹ کیے، ہر بل کے اوپر لکھا اپلیکیشن آف مائنڈ کی اور لکھا کہ میں اس کو واپس بھیجتا ہوں. سر یہ تو میں کہہ چکا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو لکھنا چاہیے تھا. نہیں تو میری بات سنیں نا. نہیں چاہیے نہیں تھا بھائی، چاہیے نہیں تھا. مجھے ایک بریک کی اجازت دے دیں. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. جی بتائیں. ایک منٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ جان کے کیا گیا ہے. یعنی 17 بل پہ لکھ دینا اور 2 پہ نہ لکھنا، تو فائل خالی واپس بھیجنا، وہ بھی بھیجنا کل گئی ہے فائل واپس. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو سارے ملک کے آئین وائن کو جان کے کیوں کر رہے ہیں پریزیڈنٹ نے؟ وہ کیوں بدبختی کا الزام لگائے ان پہ؟ یہ اب آپ بتائیے. جو میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے ان کی ذمہ داری، آئینی ذمہ داری، اور یہی اشتر اوصاف علی صاحب نے بھی کہا کہ ان کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈسکریشن ہے، انہیں کرنا چاہیے. انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی. انہوں نے لکھا ہوتا، فائل میں لکھا ہوتا، فائل واپس نہ جاتی، تو میں آپ کی بات مان لیتا. ذمہ داری